ناظرین، اس وقت ہم قاسم رسول الیاس صاحب کے ساتھ ہیں، اور قاسم رسول الیاس صاحب عمر خالد جو اس وقت 1000 دن قید میں ہیں اور اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، عدالت کی جو کارروائیاں بنتی ہیں معقول کارروائی وہ نہیں ہو رہی ہے، اور مزید اس کی تاریخوں کو بار بار مؤخر کیا جا رہا ہے، اور پورا یہ ایک ایسا کیس ہے جو مثال بننے جا رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بغیر سنے سنائے کتنی لمبا وقفہ کے ساتھ جو ہے جیلوں میں قید کیا جا رہا ہے ہندوستان میں۔ اس طرح سے ہندوستان کی جو عدلیہ ہے اس کی جو طریقہ کار ہے اس پر لوگ اس وقت بول رہے ہیں، خاص طور سے حالیہ دنوں میں اگر ہم زہران ممدانی کی بات کریں جو نیو یارک کے میئر بنے ہیں۔ نیو یارک کے جو میئر ہیں ان کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے، تو وہ اپنے نظریے کے ساتھ میئر بن کے آئے ہیں نیچے سے، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور پوری عالم اسلام اور پوری عالمی دنیا میں یہ بات گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ عمر خالد صاحب کے والد محترم ہیں جناب قاسم رسول الیاس صاحب۔ اس زہران ممدانی کا جو یہ بیان آیا ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، زہران ممدانی جو ہے ان کا میئر بن جانا نیو یارک کا، یہ اس دور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پوری ڈونالڈ ٹرمپ کی جو مشنری تھی وہ اس کے خلاف کھڑی تھی، پورے بڑے بڑے کیپٹلسٹ جو تھے، جو سرمایہ دار طبقے کے لوگ تھے، اس کے خلاف کھڑے تھے، سرمایہ بے تحاشا بہایا گیا اس کو ہرانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنی شناخت کو بھی چھپایا نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس کو بہت ببانگ دہل کہا اس نے بلکہ فخر بھی کیا، اور اس نے اپنے طور طریقے بھی ویسے ہی اختیار کیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے فلسطین کے مسئلے پہ بہت کلیئر سٹینڈ دیا۔ اس نے نیتن یاہو کو، اگر وہ نیو یارک آتے ہیں تو چونکہ وہ مجرم ہیں انٹرنیشنل کرائم کورٹ کے، ان کو گرفتار کرنے کا وہ بھی کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اچھا دوسری بات یہ کہ ممدانی صاحب نے بنیادی طور پہ عوام کے ایشوز اٹھائے ہیں، اور ایک ایسے شہر میں جو دنیا کا سب سے امیر ترین شہر کہلواتا ہے، وہاں پر انہوں نے امیر اور غریب کی تفریق کو ختم کرنے کی بات کی، وہاں پہ انہوں نے عوام کے مشکلات کو حل کرنے کی بات کی، وہاں پہ انہوں نے بس کے کرایے میں تخفیف کی بات کی، وہاں پہ انہوں نے جو ہے یہ جو گویا کہ تمام عوامی مسائل کو اٹھایا، اور اس میں لوگوں کو محسوس ہوا کہ وہ آدمی واقعی کام کرے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے ظاہر بات ہے کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے، عمر کے کیس پہ یعنی عمر کا جو جیل ڈائری تھی اس کا جو لیٹر تھا وہ پڑھ کے سنایا ایک مجلس میں، اور اس کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے بہت کلیئر کٹ مودی اور مودی کی پالیسیز کی مخالفت کی طاقت و قوت کے ساتھ میں۔ اس نے جواہر لال نہرو کا تذکرہ کیا اچھے الفاظ میں۔ تو اچھا، ممدان بجائی کی ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے، ان کے والدین جو ہے ہندوستان کے رہنے والے تھے، وہ انہوں نے اپنی یہ پہچان کو بھی ظاہر کیا کہ میں جو ہے ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ اگر آپ عوام کے بنیادی سوالات کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی ایمانداری پہ لوگوں کو شک نہیں ہوتا ہے، تو کتنی ہی مخالفت ہو، کتنی ہی بڑی بڑی طاقتیں آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں، لیکن بالآخر عوام کی حمایت سے آپ جیت جاتے ہیں۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر خالد کا جو اتنا لمبا جو ہے پروسیس چل رہا ہے، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس اسٹیج پہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ عمر خالد یا ان کے دوست احباب جو جیل میں بند ہیں، یہ بے بنیاد الزامات کے تحت بند کیا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ حکومت دراصل میں عمر خالد اور ساتھیوں کو اس بات کی سزا دینا چاہتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی کامیاب تحریک چلائی تھی سی اے کے خلاف میں، اینٹی سی اے موومنٹ جو تھی، اور وہ اینٹی سی اے موومنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ ہے وہ اس میں پیش نہیں تھی، بلکہ ہمارے نوجوان اور ہماری خواتین، ان لوگوں نے وہ تحریک کھڑی تھی جو ایک بالکل ماس موومنٹ بن گئی تھی، پورے عوامی تحریک بن گئی تھی۔ تو حکومت کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے ایک نئی جنریشن کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسے اس کو ختم کیا جائے، کیسے اس کو کرب کیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو دلی دنگوں سے جوڑ کر پھنسا دیا اس کے اندر۔ یو اے پی اے کا قانون ہمارے ملک میں ایسا کالا قانون ہے کہ آپ اس کے تحت ڈال دیجئے کسی کو تو اس کے بعد اس کا آسانی سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جب آپ 900 گواہ کھڑے کر دے مخالفت میں تو ظاہر ہے کہ گواہیاں اور 30,000 پیج کی چارج شیٹ، تو یہ اتنا وقت لگے گا کہ اس کے اندر پتہ نہیں پوری زندگی آدمی کی کھپ جائے گی کیس لڑتے لڑتے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ 5 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے
کہ ان لوگوں کو بیل نہیں مل رہی ہے، یعنی ضمانت نہیں مل رہی ہے. تو ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں عمر کے بیل کی اپلیکیشن زیر بحث ہے. عمر کے اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے جرا مکمل ہو گئی ہے، اب سرکار کو جواب دینا ہے. تو منگل کو سرکار کا جواب آئے گا اور اس کے بعد ہی یعنی کورٹ فیصلہ ریزرو کرے گا، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار انشاءاللہ عمر خالد اور ساتھیوں کو ضمانت مل جائے گی. آپ جہاں ایک ملی مسائل کے خوگر ہیں، تو ایک عمر خالد کا باپ بھی آپ کی جسم کا دل کے اندر بول رہا ہے، کیا کہیں گے بحیثیت باپ کے؟ دیکھیں اصل میں میں اور ہماری پوری فیملی بشمول عمر خالد کے، ہم لوگ ایکٹیوسٹ فیملی کے لوگ ہیں. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو انہی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہے. جو ملت کے مسائل ہیں، ملک کے مسائل ہیں، عام انسانی سماج کے مسائل ہیں، اسی کے لیے ہم لوگ جدوجہد کرتے ہیں. عمر خالد کی بھی اگر آپ کالج یونیورسٹی کی دیکھیں گے زندگی، تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا. ان کی پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی جو تھا وہ قبائلیوں کے اوپر تھا، ٹرائبل پر تھا، جھارکھنڈ کے. انہوں نے جو ہے پاسپورٹ نہیں بنایا تھا اپنا، اور یہ کہہ کے نہیں بنایا تھا کہ مجھے اس ملک میں کام کرنا ہے، یہاں کے عام انسانوں کے لیے کام کرنا ہے. وہ ہر وقت جنتر منتر کے اوپر ہوتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایشو لے کے کھڑے ہوتے تھے، چاہے نجیب کا معاملہ ہو، چاہے روہت ویملا کا معاملہ ہو، یا کسانوں کے معاملات ہوں. یہ سب چیزوں کو لے کر وہ کھڑے ہوئے. 2016 میں پہلی بار وہ لائم لائٹ میں آئے تھے جب انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا تھا وہاں پہ. تو ان کو اوپر تھوڑے گینگ کا الزام لگایا گیا، وہ چل نہیں سکا. تو اب جو ہے دوسرا الزام لگا کر جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اصل میں دیکھیے، یہ کوئی بھی حکومت کسی بھی آدمی کی آواز کو بہت دن تک دبا نہیں سکتی ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر خالد کے سلسلے میں ہمارے سوشل میڈیا میں، ہمارے میڈیا میں، انٹرنیشنل لیول کے اوپر میں، ملک میں تو ہو ہی رہا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جس طرح آوازیں اٹھ رہی ہے کہ جیسا کہ اب آپ زوران ممدانی کی بات کریں، انہوں نے ذکر کیا. اور اس کے علاوہ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، ہاں اور بہت بڑی بات پوری ہے. دنیا اس کا ذکر کر رہی ہے. جی. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے کئی لوگوں نے ان کا ذکر کیا. دنیا کے 200 بڑے انٹلیکچوئلس نے حکومت کو خط لکھا تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر خالد کا معاملہ اب صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر ان کی آواز جا رہی ہے. جی تو آپ چاہے جیل میں بند کر دیں، چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں، حق کو دبایا نہیں جا سکتا. اور یہی بات ہے کہ عمر خالد کی آواز اب پوری دنیا میں اس کو بولی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں بولی جا رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ عدالت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کو بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. جس طرح کوئی بنیاد ابھی سامنے نہیں آئی ہے اور نہ پیش کر سکی ہے سرکار، تو کیا لگتا ہے بغیر بنیاد کے یہ سب کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اس طرح جو ہے آدمی کا استحصال کرنا، زندگی جوانی کے ساتھ کھلواڑ کرنا. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بہت ہی غلط بات یہ ہو گئی ہے کہ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کالے قوانین بنا لیتی ہیں. اب مثال طور پہ ہمارے ملک میں یہ یو اے پی اے کا جو قانون ہے، ان لافل ایکٹیویٹیز امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے، یا اس سے پہلے ٹاڈا تھا، اس کے بعد کوٹا آیا تھا، یا وقو کا ہے، یا گجکو کا ہے. یہ جو قوانین ہیں یہ بنیادی یعنی جو حقوق ہیں وہ آدمی کے سلب کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، جو عام قانون ہے سی آر پی سی والا، اس کے تحت میں اگر آپ کو گرفتار کیا گیا کسی بھی جرم میں، تو یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ آپ مجرم ہیں. لیکن یہ قانون الٹا ہے. یہ وکٹم کو جس کو ملزم بنایا گیا اس پہ یہ لگاتا ہے کہ آپ ثابت کیجئے کہ آپ مجرم نہیں ہیں. تو یہ معاملہ بیل پہ بھی آتا ہے. بیل میں بھی جیسا کہ آپ دیکھیں، بیل کے میں تو عام طور پہ کیس نہیں چلتا ہے، لیکن ان معاملات میں یعنی یو اے پی اے، انلافل ایکٹیویٹیز ایکٹ وغیرہ کے اندر آپ کو پوری جراح کرنی پڑتی ہے بیل کے اسٹیج پر. تو آپ دیکھیں 1.5 سال تک یہ جرا ہوئی لوور کورٹ میں، 2.5 سال تک جرا ہوئی ہائی کورٹ میں، 9 مہینے تک پینڈنگ رہا سپریم کورٹ میں، پھر دوبارہ نیچے گئے، پھر ہائی کورٹ تک پہنچے، پھر سپریم کورٹ آئے. یعنی 6ٹھی بار اب عدالت وہاں کیس آیا ہے یہاں پہ. میرا کہنا یہ کہ یہ قانون کی ہے، یہ جو قانون ہے اسپا ہے، مکو کا ہے، یا یو اے پی ہے، یہ سب سیاہ قانون ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرتے ہیں. تو ہمیں اس کے خلاف تحریک چلانی پڑے گی. کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے کالے قوانین نافذ نہیں